بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستوں، کیا حال ہے؟ امید کرتا ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج میں آپ کو ایک ایسا واقعہ سناؤں گا جس میں ایک دن کا بادشاہ، اس واقعہ کا نام ہے ایک دن کا بادشاہ۔ آپ نے خلیفہ ہارون رشید کا نام سنا ہوگا۔ خلیفہ ہارون رشید بغداد کے حاکم تھے۔ کہتے ہیں کہ ہارون رشید کے زمانے میں بغداد میں ایک بہت بڑا تاجر تھا۔ اس کا ایک بیٹا تھا، اس کا نام ابو الحسن تھا۔ باپ کے مرنے کے بعد ابو الحسن نے ساری دولت کو 2 حصوں میں بانٹا۔ ایک حصے سے اس نے بڑے بڑے مکان اور دکانیں خریدی۔ ان مکانوں اور دکانوں کے کرائے سے اس کا خرچہ بہت اچھی طرح چلنے لگا۔ دوسرے حصے کو اس نے نقد روپیے کی شکل میں رکھا۔ اس کو وہ اپنے عیش و آرام اور سیر و تفریح پر خرچ کرتا۔ ہر وقت اس کے گھر پر یار دوستوں کی بھیڑ لگی رہتی۔ تمام دن ناچ گانے اور ہنسی مذاق ہوتے، بڑی شاندار دعوتیں ہوتی۔ اس طرح اس کے دن، عید اور راتیں شب برات کی طرح گزر رہی تھیں۔ ابو الحسن بھی صبح سے شام تک اسی میں مگن رہتا۔ اس کے دوستوں کا یہ حال تھا کہ جسے دیکھی ابو الحسن کی محبت کا دم بڑھ رہا ہے۔ اس طرح ابو الحسن اپنے دوستوں کے ساتھ مزے میں زندگی گزار رہا تھا۔ آخر سال بھر کے اندر وہ سارا روپیہ ختم ہو گیا۔ روپیہ ختم ہونا تھا کہ دوستوں نے بھی اصل کا ساتھ چھوڑ دیا۔ اگر کوئی دوست راستے میں مل بھی جاتا تو منہ پھیر کر دوسری طرف چلا جاتا۔ ابو الحسن کو اس بات کا افسوس ہوا کہ جن لوگوں کو وہ اپنا دوست سمجھتا تھا اور جو ہر وقت سائے کی طرح اس کے ساتھ لگے رہتے تھے، وہ دراصل سب اس کے روپے پیسے کے دوست تھے۔ ابو الحسن پر اپنے دوستوں کے اس سلوک کا بہت اثر ہوا اور اس نے طے کیا کہ وہ بغداد کے لوگوں کی صحبت میں نہ بیٹھے گا اور نہ ان کو کبھی کھانے پینے کی دعوت دے گا اور نہ کبھی ان کے گھر جائے گا، لیکن روزانہ شام کو وہ بغداد کے پل پر چلا جاتا اور جو کوئی پردیسی نظر آتا اسے اپنے ساتھ لاتا اور اس کی خوب خاطر تواضع کرتا، اسے ایک رات کے لیے اپنا مہمان رکھتا اور صبح کو اسے رخصت کرتا، لیکن وہ کبھی کسی بغداد کے رہنے والے کو اپنے گھر نہ بلاتا۔ اس طرح اس نے دوستی کا رشتہ ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا، اس لیے کہ جن مسافروں کو وہ مہمان رکھتا ان سے دوبارہ نہ ملتا تھا۔ ایک مرتبہ اسی طرح شام کو مسافر کی تلاش میں باہر نکلا تو اس نے بغداد کے پل پر ایک بہت شریف آدمی نظر آیا جو سورت سے موصول کا سوداگر معلوم ہوتا تھا۔ اسے دیکھ کر ہی ابو الحسن سمجھ گیا کہ یہ ضرور موصل کا سوداگر ہے، لیکن سچی بات یہ ہے کہ نہ تو وہ کوئی پردیسی تھا اور نہ موصول کا سوداگر تھا۔ یہ خود بغداد کا حاکم تھا، خلیفہ ہارون رشید۔ خلیفہ کا قاعدہ یہ تھا کہ وہ کبھی کبھی بھیس بدر کر بغداد کی گلیوں کوچے میں گھوما کرتا تھا۔ اس طرح اس کو اپنی رائے کا صحیح حال معلوم ہو جاتا۔ اس مرتبہ خلیفہ نے موصول کا سوداگر کا بھیس بنایا، لیکن ابو الحسن یہ نہ سمجھ سکا کہ یہ خلیفہ ہے۔ وہ تو یہی سمجھا کہ یہ موصول کا سوداگر ہے۔ ابو الحسن نے آگے بڑھ کر اسے بڑے ادب سے سلام کیا اور کہا، خدا آپ کا بھلا کرے، میری خواہش ہے کہ آج کی رات آپ میرے یہاں مہمان رہیں اور صبح کو جہاں چاہیں چلے جائیں۔ پھر ابو الحسن نے خلیفہ کو بتایا کہ وہ صرف پردیسیوں ہی کی خاطر مدارت کرتا ہے۔ خلیفہ نے جب ذرا تکلف کیا تو ابو الحسن نے کہا، آپ اس کا خیال نہ کریں، خدا کی مہربانی سے میرے گھر میں اس کا دیا ہوا بہت کچھ موجود ہے۔
اور آپ کو کوئی تکلیف نہ ہوگی۔ خلیفہ کا یہ آدمی بہت عجیب سا لگا، لیکن اس نے ابوالحسن کی دعوت قبول کر لی۔ ابوالحسن خلیفہ کو لے کر گھر آیا اور یہاں اس کو بڑی عزت کے ساتھ بٹھایا اور اس کی خوب خاطر مدارت کی۔ کھانے کے بعد اس نے بہت اچھی شراب پلائی۔ دونوں نے مزے لے لے کر شراب پی۔ پھر ابوالحسن نے کہا، آپ کو دیکھ کے اندازہ ہوتا ہے کہ آپ نے ساری دنیا کی سیر کی ہے اور آپ کا تجربہ بہت زیادہ ہے۔ یہ میری خوش قسمتی ہے کہ میری ملاقات ایک ایسے آدمی سے ہوئی ہے جس نے ساری دنیا دیکھی ہے۔ آج کی رات مجھے بھی آپ کے تجربے سے فائدہ پہنچے گا۔ خلیفہ نے ابوالحسن کا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ اپنا سارا حال بیان کرو کہ کیوں تم صرف پردیسیوں کو مہمان کے طور پر لاتے ہو اور یہاں بغداد میں تمہارا کوئی دوست نہیں ہے۔ ابوالحسن نے اپنا سارا حال خلیفہ ہارون رشید کو سنایا کہ کس طرح میں نے دوستوں کے ساتھ رنگ رلیوں میں اپنی آدھی پونجی ختم کر دی اور اب دوستوں نے میرا ساتھ چھوڑ دیا۔ اس لیے میں نے یہ اب طے کیا ہے کہ صرف پردیسیوں کی خاطر مدارت کروں گا۔ پردیسیوں کی دوستی میں یہ فائدہ ہے کہ یہ تھوڑی دیر کی رہتی ہے اور میں اس کے بعد ان سے دوبارہ نہیں ملتا۔ اس لیے آپ سے بھی یہی بات کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آج کے بعد آپ سے دوبارہ نہ ملوں تو آپ مجھ سے ناراض نہ ہوں۔ میں اپنے اس اصول پر مضبوطی سے قائم ہوں اور بہت دنوں سے اس پر عمل کر رہا ہوں۔ خلیفہ نے کہا، تم نے یہ بہت اچھا فیصلہ کیا ہے، لیکن میرا جی چاہتا ہے کہ تم نے جو میری خاطر مدارت کی ہے اس کے بدلے میں بھی تمہاری دعوت کرتا، لیکن میں تمہارے اصول کو توڑنا نہیں چاہتا۔ اس لیے میری خواہش ہے کہ اس کے بدلے میں تمہارے کام آ سکوں۔ شاید میرے ذریعہ تمہارا کوئی خواہش پوری ہو جائے۔ حالانکہ میں ایک سوداگر ہوں، لیکن بڑے بڑے لوگ میری بات مانتے ہیں۔ اگر تم کو میری مدد کی ضرورت ہو تو بتاؤ، کیونکہ میں کل صبح تمہارے اٹھنے سے پہلے چلا جاؤں گا، اور یہ میں تم کو یقین دلانا چاہتا ہوں کہ میں تمہارے دوسرے دوستوں کی طرح نہیں ہوں۔ مجھے اپنا بھائی سمجھو۔ ابوالحسن نے کہا، اے بھائی موصل کے سوداگر، مجھے دنیا میں کسی چیز کی ضرورت نہیں۔ خدا کا دیا ہوا میرے گھر میں سب کچھ موجود ہے۔ میں تو خود آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے میرا اتنا خیال کیا کہ میری دعوت قبول کر لی اور میرے گھر مہمان کے طور پر آئے اور میرے ساتھ کھانا کھایا۔ مجھے یہاں کسی قسم کی تکلیف نہیں ہے۔ البتہ ایک بات بتاؤں، آپ جانتے ہیں کہ بغداد کے ہر محلے میں ایک مسجد ہے۔ اس طرح ہمارے محلے میں بھی ایک مسجد ہے۔ اس مسجد کا امام بہت خراب آدمی ہے۔ اس کے 4 دوست بھی ہیں، وہ اتنے ہی خراب ہیں، خدا کی عبادت کرنے کی بجائے وہ لوگوں سے جھگڑا کرتے پھرتے ہیں۔ ان لوگوں نے سارے محل کو پریشان کر رکھا ہے۔ ہر آدمی ان سے تنگ آ چکا ہے۔ نیک اور اچھے آدمیوں کی تو یہ لوگ خاص طور پر دشمن ہیں۔ میں تم سے اتنا چڑھتا ہوں کہ اگر مجھے ایک دن کا بادشاہت مل جائے تو میں ان کے 100 کوڑے لگاؤں تاکہ پھر وہ اپنے کام سے کام رکھیں۔ خلیفہ نے کہا، یہ تو ٹھیک ہے، اور خدا کرے کہ خلیفہ تم کو 24 گھنٹے کے لیے بغداد کا بادشاہ بنا دے۔ میری دعائیں تمہارے ساتھ ہیں۔ ابوالحسن نے کہا، میں بھی آپ سے کیسی بیوقوفانہ کی باتیں کر رہا ہوں۔ بھلا ایسا بھی کہیں ہو سکتا ہے کہ میں 24 گھنٹے کے لیے خلیفہ بن جاؤں؟ یہ تو میں نے کہنے کے لیے ایک بات کہہ دی۔ آپ کو اس وقت میری بات پر ہنسی آ رہی ہوگی۔ اگر خلیفہ میری بات سن لیتے تو یقیناً مجھے پاگل خانے میں بند کر دیں گے۔ دراصل میں شراب کے نشے میں ایسی باتیں کر رہا ہوں، اس کا ذکر کسی سے مت کرنا۔ خلیفہ نے کہا، اس میں ہنسنے کی کیا بات ہے؟ میرا بھی یہی خیال ہے کہ ایسے امام کو ضرور سزا ملنی چاہیے۔ ابوالحسن نے کہا، ارے چھوڑو،
اس نالائق امام کی بات، یہ وقت برے آدمیوں کا ذکر کرنے کا نہیں۔ آؤ ہم تم ایک ایک گلاس اور پئیں، پھر چل کر اطمینان سے سوئیں، اس لیے کہ تم کو صبح سویرے جانا ہے۔ جب ابو الحسن یہ کہہ رہے تھے تو خلیفہ نے ایک بات اور سوچی۔ اس نے ابو الحسن کے گلاس میں ایک پاؤڈر ڈال دیا۔ اس پاؤڈر میں یہ اثر تھا کہ اس سے آدمی چند گھنٹوں کے لیے بے ہوش ہو جاتا ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جیسے ہی اس نے گلاس ختم کیا، اس پاؤڈر نے اپنا اثر کیا اور وہ بے ہوش ہو گیا۔ خلیفہ نے اپنے غلام کو آواز دی جو باہر ان کا انتظار کر رہا تھا، اور اس سے کہا، اس آدمی کو اپنے کندھوں پر اٹھا کر محل میں لے چلو، البتہ اس کا گھر یاد رکھنا، کیونکہ اس آدمی کو یہاں پھر واپس لانا ہے۔ غلام نے ابو الحسن کو اپنے کندھوں پر ڈال لیا، آگے آگے خلیفہ اور پیچھے پیچھے ابو الحسن کو اپنے کندھوں پر لیے ہوئے غلام۔ اس طرح ہارون رشید اس کو لے کر محل میں آئے اور محل کے لوگوں سے کہا، اس آدمی کے کپڑے اتار کر اس کو میرے سونے کے کپڑے پہنا دو اور پھر اسے میرے بستر پر لٹا دو۔ اس کے بعد خلیفہ نے محل کے تمام لوگوں کو، وزیروں اور درزغوں کو بلایا، محل کی کام کرنے والی کنیزوں کو آواز دی اور ان سے کہا، کل صبح صبح تم لوگ یہاں آؤ اور اس آدمی کو جو میرے بستر پر لیٹا ہے اپنا خلیفہ سمجھو، اور اس کے ساتھ اس طرح پیش آؤ جیسا کہ میرے ساتھ پیش آتے ہو، اور اس کے ہر حکم کی اس طرح پابندی کرو جیسے میرے حکم کو مانتے ہو۔ اگر کوئی اس کا حکم نہ مانے گا تو میں اس کو سخت سزا دوں گا۔ تو دوستوں، یہ ہے ہماری کہانی کا پارٹ 1۔ اگر آپ کو ہماری کہانی اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اور آنے والے پارٹ 2 میں ہم آپ کو اس کا نیکسٹ پارٹ بتائیں گے، جو کہ کل صبح 9 بجے، رائٹ 9 بجے اس چینل پر نشر ہوگا۔ تھینک یو۔